آج میں ان افراد کے متعلق بات کرنا چاہوں گا جن کو ٹرانسجینڈر یا ہجڑے کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے، ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ہم ان کو معاشرے کا مفید فرد کیسے بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا تو اس پہ میری بات پیور سائنٹیفک گراؤنڈز پہ ہوگی۔ اس کا کسی کے مذہبی حقائق سے یا معاشرتی اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر یا جن کو معاشرے میں ہمارے ہاں ہجڑے کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہجڑا پن، ہوموسیکشولیٹی اور ٹرانسجینڈر تینوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جہاں تک ہم ہجڑوں کی بات کرتے ہیں تو اس کو یونک یا یونیکائڈزم کہا جاتا ہے، وہ ایک براڈر ٹرم ہے۔ جہاں تک ٹرانسجینڈر کا تعلق ہے تو یہ خالصتاً نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ٹرانسجینڈر کو ہوموسیکشولیٹی کے ساتھ بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہوموسیکشولیٹی اس کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر یا ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ میل کا میل کی طرف اٹریکٹ ہونا، فیمیل کا فیمیل کی طرف اٹریکٹ ہونا، اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی میل جو ہے وہ فیمیل نہیں بننا چاہتا اور کوئی فیمیل میل نہیں بننا چاہتی۔ جہاں تک ٹرانسجینڈر فینامنا ہے تو یہ کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے، فزیکلی یہ لوگ فٹ ہوتے ہیں۔ عموماً جو ان کی ڈیفینیشن ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا جسم تو مرد کا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑکی ہوتے، اور کوئی لڑکی اگر ٹرانسجینڈر ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا جسم مجھے جو ملا ہے وہ لڑکی کا ہے مگر میری روح جو ہے وہ مرد کی ہے، اور وہ پھر معاشرے کے ساتھ جو بھی رویہ رکھنا چاہتے ہیں اس میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر مرد ہے اور ٹرانسجینڈر ہے کہ اس کو لڑکی سمجھا جائے اور ویسا ہی تعلق اس سے قائم کیا جائے۔ بعض میں بہت شدید یہ خواہش ہوتی ہے، بعض اس کو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی سوشل لائف میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت شدید قسم کے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ مسائل شروع ہوتے ہیں گھر سے۔ ظاہر ہے کہ ایک فیملی ہے، ایک مرد ہے اور اس کے بچے ہیں، تو اگر وہ جب اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے تو جو بچے مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مردوں جیسا رویہ رکھیں، اور اگر لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں جیسا رویہ رکھیں۔ مگر چونکہ یہ ان کا رویہ ایسے نہیں ہوتا، شروع میں ڈینائل کی سٹیج ہوتی ہے۔ ڈینائل کی سٹیج میں ان کو بہت گھر میں مار پیٹ ان کی شروع ہو جاتی ہے، وہ ان کا رویہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اس کو انسینٹیو دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر لے۔ مگر تیسری سٹیج جو ہوتی ہے اس میں پیرنٹس کو بہت مشکل ہوتی ہے، وہ شدید فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ایکسیپٹنس کی سٹیج تک وہ نہیں پہنچتے۔ جب وہ بہت شدید فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرسٹریشن ان کی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کے بچے کی کیفیت ایسی کیوں ہے، بلکہ ان کو سوشل ریجیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے بچے کے حوالے سے۔ اپنے آپ بھی ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ہمارا بچہ ایسا کیوں ہے۔ لڑکیوں میں اگر یہ فینامنا ہو تو لڑکیوں میں تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لڑکیاں جو ہے وہ اس کو گھر میں یا کہیں پہ تھوڑا سا ریزسٹنس کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ بس یہ لڑکی ہے، اس کا رویہ لڑکوں جیسا ہے۔ مگر لڑکوں کا چونکہ ہمارے یہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے جب ان کا رویہ لڑکیوں جیسا ہوتا ہے۔ اب ٹرانسجینڈر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی شروع میں وہ لوگ جو ان کے کیئر گیور ہوتے ہیں، جن کو ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا چاہیے، ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے، یہ جیسے بھی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، وہ سارے کیئر گیور جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مار پیٹ کرتے رہتے ہیں، اور بعض کیسز میں ریگولر بیسس پہ انسلٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جب مسلسل اس طرح کا رویہ ہوتا ہے تو ان کو پروٹیکشن کا احساس نہیں ہوتا جس گھر میں وہ رہتے ہیں، اور جو ہی وہ بلوغت کی ایج تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے پاس آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ لیں اور وہاں چلے جائیں کہ جہاں پہ ان کو ان جیسے لوگ مل جائیں اور وہ ذرا زیادہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں۔ اب جب وہاں جاتے ہیں تو ہمارے یہاں مسائل ایسے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ تو جیسے کہ دارالامان وغیرہ بنے ہیں، وہاں پہ کوئی لڑکی چلی جاتی ہے تو وہاں پہ ان کے پروٹیکشن تو ہوتی رہتی ہے، مگر ٹرانسجینڈر کے لیے ایسے کوئی اسائلم موجود نہیں ہے۔ وہاں پھر ان کو فائنینشیل پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب فائنینشیل پرابلم ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے پھر یہ جو طریقے اپناتے ہیں ان کو ہمارے یہاں پھر غیر اخلاقی طریقے سمجھا جاتا ہے۔ اب جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں تو اصل میں پھر ہم ان کو مجرم سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، ریڈیکول کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں۔ تو ان کا جو بھی رویہ ہے بیسیکلی وہ مجبوراً ہے، یہ مجرم نہیں ہے، مجرم تو پوری سوسائٹی ہے، ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوں، ان کی اس کیفیت کے، ہو سکتا ہے ٹیچرز کی طرف سے ریڈیکیول کیا گیا ہو، ان کو معاشرے میں ان کو مسلسل ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔
کہ یہ پھر طرح طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سوئسائڈ اٹیمپٹس بہت زیادہ ہیں ان کے ہاں۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک قدرتی امر ہے کسی شخص کا، جب تک وہ کسی دوسرے شخص کو جانی اور مالی نقصان نہ پہنچائے تو جیسے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کا حق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، مگر دوسرے شخص کو یہ حق نہیں دیتے۔ تو یہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اسے برا سمجھتے ہیں تو اس برائی کی وجہ ہم لوگ ہیں۔ ہمیں اپنا رویہ ان کے ساتھ چینج کرنا چاہیے، اور اسپیشلی میں کہوں گا کہ جب پیرنٹس کو پتہ چل جائے تو وہ ایکسیپٹ کر لیں اس حقیقت کو اور ان کی ہیلپ کریں۔ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے، اور ان کی جا کے اسکول کالجز میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ ان کی مشکلات آ رہی ہیں، پیرنٹس اور ٹیچر مل کے ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔